حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ نبی گزرے ہیں اور تعلق قوم بنی اسرائیل سے تھا۔ عراق کے مشہور شہر نینوا میں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے 28 برس کی عمر میں آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ نینوا کی آبادی 1 لاکھ سے زیادہ تھی، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، اور ان کو اس سے زیادہ لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام کا قرآن کریم کی 6 سورہ مبارکہ میں ذکر آیا ہے: سورۃ النساء، سورہ انعام، سورہ یونس، سورہ الصفت، سورۃ الانبیاء اور سورۃ القلم۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک عرصے تک اہل نینوا کو تبلیغ فرماتے رہے، مگر ان لوگوں نے آپ کی دعوت حق پر کوئی دھیان نہ دیا اور گناہوں میں مبتلا رہے۔ اہل نینوا کی سرکشی اور مسلسل مخالفت نے آپ کو دل برداشتہ کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ 3 دن کے اندر اندر ان پر عذاب آنے والا ہے۔ آپ علیہ السلام نے قوم میں اس کا اعلان کر دیا اور رات کو اس بستی سے نکل گئے۔ صبح ہوئی تو عذاب الہی ایک سیاہ دھوئیں اور بادل کی شکل میں بستی والوں کے سروں پر منڈلانے لگا۔ جب وہ ان کے قریب ہونے لگا تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب وہ سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت یونس کو تلاش کیا گیا کہ ان کے ہاتھ پر ایمان لے آئیں اور توبہ کر لیں، مگر آپ کو نہ پایا تو خود ہی اخلاص نیت کے ساتھ توبہ و استغفار میں لگ گئے اور اپنے گھروں سے ایک میدان میں نکل آئے۔ عورتیں، بچے اور جانور سب اس میدان میں جمع کر دیے گئے۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر اس انتظار میں تھے کہ اب اس قوم پر عذاب نازل ہوگا۔ ان کے توبہ و استغفار کا حال انہیں معلوم نہ تھا، یہاں تک کہ بحیرہ روم کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں ایک کشتی دیکھی جس میں لوگ سوار تھے۔ آپ کو ان لوگوں نے پہچان لیا اور سوار کر لیا۔ کشتی روانہ ہو کر جب درمیان میں پہنچی تو اچانک ٹھہر گئی، نہ آگے بڑھتی ہے اور نہ پیچھے۔ طوفانی ہوائیں چلنے لگیں، کشتی ڈگمگانے لگی اور اس کے ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ کشتی کے ملاحوں نے اپنے عقیدے کے مطابق کہا، معلوم ہوتا ہے اپنے آقا سے بھاگا ہوا کوئی غلام کشتی میں سوار ہو گیا ہے، جب تک اسے نہ نکالا جائے گا اس مصیبت سے نجات نہیں ملے گی۔ اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ قرعہ ڈالیں گے، جس کا بھی نام آیا وہ قصوروار ہوگا اور اسے دریا میں ڈالا جائے گا۔ سب کی حیرت اور تعجب کی انتہا نہ رہی جب یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا تو کئی مرتبہ قرعہ اندازی کی گئی اور ہر مرتبہ آپ ہی کا نام آتا رہا۔ آپ نے کہا، میں نے اپنے مالک کے حکم اور اجازت کے بغیر بستی کو چھوڑ دیا ہے۔ میں بستی والوں سے مایوس ہو گیا، میں انہیں چھوڑ کر چلا آیا۔ میں ہی ایسا غلام ہوں جو اپنے آقا کے بتائے ہوئے کام کو چھوڑ کر بھاگ آیا ہوں۔ ایک طرف قرعہ اندازی میں نام نکلنے پر آپ کو دریا میں ڈالا جانا تھا، دوسری طرف ایک بہت بڑی مچھلی اللہ تعالیٰ کے حکم پر کشتی کے قریب موجود تھی کہ آپ علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں جگہ دے۔ حضرت یونس علیہ السلام جیسے ہی پانی میں گئے، مچھلی نے فوراً انہیں اپنے پیٹ میں لے لیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں 40 روز رہے۔ یہ انہیں زمین کی تہ تک لے جاتی اور دور دراز کی مسافتوں میں پھراتی رہی۔ بعض افراد نے 7، بعض نے 5 دن اور کئی ایک نے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی مدت چند گھنٹے لکھی ہے۔ اس حالت میں حضرت یونس نے دعا کی، تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس کو غم سے نجات دی، اور ہم مومنین کو اس طرح نجات دیتے ہیں۔ اور مچھلی نے آپ کو بالکل صحیح سلامت حالت میں کنارے پر ڈال دیا۔ پھر ہم نے ان کو، جبکہ وہ بیمار تھے، فراخ میدان میں ڈال دیا اور ان پر ایک بیلدار درخت اگا دیا۔ پچھلی اقوام میں قوم یونس کی مثال سب سے منفرد ہے کہ جس نے عذاب کے نازل ہونے سے پہلے ہی صدق دل کے ساتھ توبہ استغفار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم سے اپنا عذاب ہٹا دیا۔ جبکہ قوم نوح، قوم ہود،
قوم صالح اور قوم لوط وغیرہ عذاب سے ڈرانے اور بار بار تنبیہ کے باوجود شرک و کفر سے باز نہ آئے اور عذاب کی بات کو مذاق سمجھتی رہی، چنانچہ عذاب الہی کا شکار ہو کر ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول فرماتے رہتے ہیں جب تک وہ غرغرہ کی حالت میں نہ پہنچ جائے۔ غرغرہ کی حالت سے مراد موت کا وہ وقت ہے کہ جب نزا کے وقت فرشتے سامنے آ جاتے ہیں۔ اس وقت دنیا کی زندگی ختم ہو کر آخرت کے احکام شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے اس وقت کا کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ اس طرح کی ہسٹری سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ٹائم ٹریول کو سبسکرائب کریں۔